بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 43۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ درجہ و فضیلت خدا کا انعام ہے، ورنہ سب لوگ کسی ایک ہی عقیدے پر جمع ہو کر ذلت کی زندگی پر اتفاق کر لیتے۔ اللہ چاہتا تو صرف منکرین، منافقین اور مشرکین کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ان کے دروازے، کھڑکیاں، دروازوں کے آگے پیچھے پاؤں صاف کرنے والے رگو اور تخت سونے، چاندی اور جواہرات کے بنا دیتا، تو یہ لوگ عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے اور ساری مخلوق انسانی ان کی طرف کھنچی چلی آتی اور ان کے غلامی کو باعث فخر سمجھتی، مگر اللہ نے مخلوق پر احسان کیا اور آخرت میں انہیں اس سے زیادہ سکون و آرام کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں فرمان ربی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم کتنا عرصہ سالوں کی گنتی میں دنیا میں رہے، تو وہ کہیں گے اصل حقیقت تو گنتی والے ہی جانتے ہیں، مگر ایک دن یا پھر اس کے کم، یعنی سپہر سے سورج ڈلنے تک۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اصل زندگی اتنی ہی ہے تو پھر اس ظاہری زندگی کو اللہ کا احسان سمجھ کر اس خالق و مالک کی نسبت سے اس سے بہتر انداز میں کیوں نہ بسر کیا جائے۔ دنیا کے عام زندگی ہو یا کوئی عہدہ و رتبہ، جب تک انسان اپنی نسبت کا تعین نہ کرے، وہ نہ تو معاشرے میں کوئی سود مند اور اچھا کردار ادا کر سکے گا اور نہ ہی زندگی کے کسی شعبے میں ریاست کی خدمت کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکے گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چاچا عزر اور اس کی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں بیزار ہوا تمہارے کاموں سے، میں اس کی راہ پر چلوں گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر حضرت نوح اور ان کے بیٹے اور بیوی اور حضرت لوط اور ان کی بیوی کی مثال دے کر کہا کہ دنیاوی محبت، میاں بیوی کے جذباتی لگاؤ اور اولاد سے نسبت کا تعلق تبھی قائم رہ سکتا ہے جب اس عارضی نسبت پر اللہ سے نسبت اور لگاؤ کو ترجیح نہ دیا جائے۔ اگر انسان اور رب کے رشتے کے درمیان کوئی چیز حامل ہو جائے تو انسان کو اول رب کی مدد سے اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کامیابی نہ ہو تو اس عارضی اور ظاہری نسبت سے تعلق ختم کر کے صرف نسبت الہی پر ہی گامزن رہنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیات 124 میں فرمایا، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام اور اس کے رب نے کئی باتوں میں اور پھر اس نے وہ پوری کی، تب پھر فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا۔ بولا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا نہیں پہنچے گا قرار ظالموں کو۔ یہودا انصاری اور اس بات پر فخر تھا کہ وہ اولاد ابراہیم ہیں، مگر اللہ نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا کہ جو ظالم ہوگا مخلوق پر جبر کرے گا اور میرے راستے سے ہٹ کر شیطان کی پیروکاری کرے گا اور اللہ کے فیض سے محروم رہے گا۔ دین میں نسبت کا تعلق اعمال صالح اور اللہ کے احکامات کی پیروی میں ہے، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست، مذہب، روحانیت، علمیت اور مادی مطراب کی بیچاریوں کا جمع غفیر ہر سو امٹ کے کر اللہ کے احکامات کا نہ صرف باغی ہے بلکہ کلم کلا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ گدی نشینوں، پیروں اور درویشوں کے آستانے ہو یا سیاسی شعبدہ بازوں کے گھرانے، علماء کرام ہوں یا ڈاکٹر، پروفیسر، اعلیٰ افسر یا حکمران، ہر طرف صاحبزادوں، شہزادوں، سجاد نشینوں اور سیاسی خانودوں کے جانشینوں کی حکمرانی ہے، اور عوام الناس بالتحقیق و تخصیص ان کے سامنے سربسجود ہے، اور ذلت و رسوائی کو آزادی، جمہوریت، سیاست اور روحانیت سمجھ کر بے توقیری کا توق گلے میں ڈالے۔ اللہ سے شکوہ کہاں ہے؟ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایئر مارشل اصغر خان نے بھرپور تحریک چلائی تو بھٹو مرحوم نے اصغر خان کو پیغام بھجوایا کہ بیوقوفی مت کرو اور میرے ساتھ مل جاؤ، یہ جذباتی اور بیوقوف قوم ہے، ہم مل کر ساری زندگی ان پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ باقی اسٹوری اگلے قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا کیس آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔